کے حال میں بریفلی آپ کو اوور ویو دیں گے چیئرمین اینڈ دین پھر وی ہیو اے پریزنٹیشن ممبرز آر ہیو پالیسی اینڈ ایکسپلین فیوچر اوور ٹو چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دی ٹیکنیکل بریفنگ. آن ہے مائک؟ آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے. یار یہ پلیز بات آپ کیوں نہیں بند کر سکتے؟ سو ویلکم ٹو دی ٹیکنیکل بریفنگ جی. میرے ساتھ ممبر پی آر سردار علی خواجہ صاحب ہیں، ممبر آئی آر پالیسی افاق قریشی صاحب، میڈم سریا ممبر کسٹمز پالیسی، اور اشفاق تونیو صاحب ممبر ایڈمن. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. فائنینس بل 22-23 اس دفعہ دو تین اس میں ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں لاسٹ ایئر سے یا پچھلے سال سے میں کمپیئر کروں. ایک تو اس میں ہماری پوری جو فوکس ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ جب اس کی بریفنگ کے تھرو گزریں گے تو ریئلائز کریں گے کہ تقریباً 75% جو ہماری پرپوزلز ہیں وہ انکم ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکسز سے ریلیٹڈ ہیں. دوسرا، اس کے اندر کافی ساری چیزوں میں ریلیف دیا گیا ہے، اور جو پرو پور بائس ہے اس کو پوری طرح اس پہ اپلائی کیا گیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کر لیں تاکہ آگے اس کو بات. یہ اسکیم آف پریزنٹیشن ہے. نیکسٹ آ جائیں آگے. یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. یہ بیسکلی نیکسٹ ایئر کی پروجیکشن ہے، اور یہ اس کی ورکنگ ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر کا جو بھی ہمارا پروجیکٹڈ ٹارگٹ ہے اس کی کیلکولیشن ہم نے کیسے کی ہے. سو یہ جو بیس ہے 6000 کی، وہ اس سال کی ہماری جو ایکسپیکٹڈ کلیکشن ہے جو 30 جون کو ایئر کلوز ہوگا، اس میں ہم 6 ٹریلین کی کلیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں سے جو ورکنگ اب نیچے آ رہی ہے 182 بلین جی ایس ٹی کا ایفیکٹ ہم نے مائنس کیا ہے، جو پی او ایل پروڈکٹس پہ اب زیرو ریٹ ہو گیا ہوا ہے. سو ایکچوئل بیس ہمارے پاس اب آتی ہے 5818. جی جی. سو اس کا جو مجھے لاس آیا وہ میں نے اس میں سے نکال دیا تاکہ نیکسٹ ایئر کی ورکنگ میں وہ مل جائے گا جی. آپ کو دے دیں گے، ڈونٹ وری. ہمارا جو ٹیکس مکس ہے امپورٹس اینڈ ڈومیسٹک کا وہ 48-52 ہے. سو 48% ہمارے امپورٹ ٹیکسز ہیں اینڈ 52% ہمارے ڈومیسٹک ٹیکسز ہیں. سو اوپر 5818 کا 48% از 2793 امپورٹ ٹیکسز، اینڈ ڈومیسٹک ٹیکسز جو ہیں وہ 3025 ہیں. اس کے اوپر جب آپ اٹونومس گروتھ لگاتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ اینڈ انفلیشن، امپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو -5% کا ایک فگر آ رہا ہے وچ از ایکسپیکٹڈ امپورٹ کمپریشن نیکسٹ ایئر. اور اس کے اوپر جو آپ کا ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ آ رہا ہے، لاسٹ ایئر 177 واز دی ایوریج ریٹ آف ڈالر اینڈ نیکسٹ ایئر 206، وہ 16% ہے. سو اس کا نیٹ افیکٹ از 11، which translates into 307 بلین جو رائٹ سائڈ والے کالم میں آ رہا ہے. ڈومیسٹک ٹیکسز پہ ہم نے 16.8% اٹانومس گروتھ ڈالی ہے، جس میں 4% ریئل گروتھ ہے اور انفلیشن از 12.8%، اور اس کا امپیکٹ ہے 524. سو یہ اب ایڈ کر لیں تو 6649 از دی فگر جو اٹانومس گروتھ سے نیکسٹ ایئر ہمارا آئے گا. جو ابھی پالیسی پروپوزلز اور یہ جو ریونیو میجرز ہم لے کے آئے ہیں یہ تقریباً 355 بلین کے ہیں. یہ آپ ایڈ کریں تو اینڈنگ فگر از 7004. اس پہ کوئی کویشچن ہے یا بعد میں کویشچن کریں گے آپ بہت مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے کوئی بنائی تھی کہ بریفنگ ہو جائے. اوکے، اس کے بعد کریں گے ورنہ پھر وہ بہت زیادہ اس میں ٹائم لگ جائے. سو یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جی. تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب کا اس دفعہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ فوکس تھا
کہ جو ان یوٹیلائزڈ ریئل اسٹیٹ ہے اور نان پروڈکٹیو پراپرٹیز ہیں ان کو ٹیکس ہونا چاہیے. دوسرا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 75% ہماری جو پروپوزلز ہیں ان ٹرمز آف ریونیو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز انکم ٹیکس کی ہیں وچ از پرسنل ٹیکس نان اگریسو اینڈ سی وی ٹی کی بھی ہے. ٹیکسنگ ہائی انکم ارنرز یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں ہم نے جو بھی ہماری پروویژنز ہیں آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے ان لائنس پہ کیا ہے. سیلریڈ انڈیویجولس کو ہم نے ریلیف دی ہے اور ان کے جو سلیبز ہیں ان کو ریوائز کیا ہے. ٹیرف ریشنلائزیشن کا ہر سال کام ہوتا ہے جو ٹیرف پالیسی بورڈ ہے وچ از انڈر دی منسٹری آف کامرس وہ کرتا ہے. اس میں ہماری بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, میڈم ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کافی سارا اس کے اندر ہم نے ٹیرف کو بھی ریشنلائز کیا ہے, اس میں ریلیف بھی ہے. ہائر کاسٹ ٹو نان فائلرز, سو جو ہمارا ڈفرینشیل ٹیکسیشن ہے اے ٹی ایل اینڈ نان اے ٹی ایل کی اس کو ہم نے مزید گیپ اس کا بڑھایا ہے. ریڈیوسنگ کاسٹ آف کمپلائنس, بہت سارے پروسیجرز ہم نے سمپلیفائی کیے ہیں, بہت ساری پاورز ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں جو آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں. اینڈ لاسٹلی کنسلٹیشن ود اسٹیک ہولڈرز, یہ ہر سال ہمارا جب بجٹ میکنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے سو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے چیمبرز آف کامرس ہیں, ایف پی سی سی آئی ہے, آئی کیپ ہے, ٹریڈ باڈیز ہیں, ان کی جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہم کنسلٹ کرتے ہیں. آن ٹاپ آف دس اس دفعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیوزڈے کو پرہیپس پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی جو پری بجٹ کانفرنس تھی, اور اس میں بھی انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیوز تھے. وہاں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری پرپوزلز انہوں نے دیں, اور بہت سارا مٹیریل مجھے ان رائٹنگ پرنٹ فارم میں بھی وہاں دیا گیا جو لوگ وہاں ملے. سو یہ جو اب آگے ہماری پرپوزلز ہیں اس میں جہاں جہاں ہم لوگوں کو انڈسٹری کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے یا جہاں ان کے کوئی پروسیجرل ایشوز تھے وہ سارے ہم نے اس کے اندر ایڈریس کیے ہیں. سو ویل اسٹارٹ فرام کسٹمز. میڈم آپ آگے اگر تو کسٹم کے ریلیف میجرز ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا میڈم کو کہ اس پہ. جی, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, کیونکہ کسٹمز ڈیوٹی جو چیزیں ہماری امپورٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر لگتی ہے, اس میں ریشنلائزیشن کو یعنی انپوٹس کے لیے جس کی ہماری انڈسٹریز کو ضرورت ہوتی ہے ان کو سستا رکھنا, اس کو خاص اہمیت ویسے بھی دی جاتی ہے اور فردر دی گئی ہے. اس میں کافی چیزیں ہیں جو ڈیٹیلڈ بجٹ میں آپ کو مل جائیں گی. جن چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہے گا ایف پی آر آپ کے سامنے وہ ہیں, ایک تو ایگرو بیسڈ انڈسٹری, کیونکہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو یہاں نمبر 3 پہ ہے لیکن میں اس کو سب سے پہلے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ فارم میکنائزیشن اینڈ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو دینے کے لیے ہماری کئی مراد پہلے ہی موجود تھی. ہم نے ان کا اسکوپ فردر بڑھایا ہے, ان کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری چیزوں پہ کسٹم ڈیوٹی کو بالکل ختم کر دیا ہے. اس کی تفصیل آپ کو ملے گی. پھر پیکیجنگ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جو ہماری لاجسٹکس میں اور کئی انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے. ہر طرح کا پیکیجنگ سیکٹر, ایلومینیم سے لے کر بی او پی پی تک, اور اس کو کئی جگہ ریشنلائز کیا ہے, کئی جگہ ریڈیوس کیا ہے. ٹیرف لائنز ٹوٹل ملا کر کئی آئٹمس اور آلموسٹ 40 ٹیرف لائنز پہ ہم نے ریٹس آف ڈیوٹی کو مناسب کیا ہے, ریشنلائز کیا ہے. اس میں پھر ایک اور ہے ٹیکسٹائلز کو فروغ دینے کے لیے کیمیکلز ڈائز کی امپورٹ کو زیادہ افورڈیبل بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ حاصل رہیں, وہ دستیاب رہیں ہمارے ملک کے اس سیکٹر کو. فٹ ویئر کی کئی چیزوں کو سستا کیا گیا ہے, جیسے اس کے اندر جو نان ووون فیبرک استعمال ہوتا ہے, جو ڈفرینٹ چیزیں ایکسیسریز اس میں ان کو امبیلش کرنے کے لیے ویلیو ایڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, ان کو سستا کیا گیا ہے. پھر ایل ای ڈی لائٹس ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ انرجی کی ضرورت ہے کہ ایل ای ڈی لائٹس اینڈ بلبس کو کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے, جو پارٹس استعمال ہوتے ہیں ان کو سستا بنایا جائے. اس میں کئی چیزوں کو پارٹس کی طرف ان کی کنسیشن کا اسکوپ بڑھایا ہے ہم نے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ خاص فوکس رہا ہے. 26 سے زیادہ نئے اے پی آئیز ہیں یعنی کہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, ان پہ ڈیوٹی ایگزیمپٹ کی گئی ہے تاکہ سستی دوائیاں دی جا سکیں. بینڈیجز جس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اس کا جو را مٹیریل ہے اس کو سستا کیا گیا ہے.
فلٹرز یہ ایک اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے را مٹیریل کو سستا کیا گیا ہے تاکہ ملک میں بنے اور سستے سپلائی ہو عوام الناس کے لیے. کوٹنگ انڈسٹری کے کئی چیزوں کو جو ہماری کئی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز کا را مٹیریل ہیں ان کو ریشنلائز کیا ہے اور کئی جگہ ڈیوٹیز کی ایگزمپشن دی ہے، ڈیوٹیز کی بھی، سی ڈی کی بھی، اے سی ڈی کی بھی. پھر کئی اور چیزیں جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کا حصہ ہیں اس کو ہم نے کم کیا ہے، اور اس طرح سے کئی امپورٹ ریلیٹڈ چیزیں آپ کو ملیں گی. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں چیئرمین صاحب سے کہ وہ فردر اس کو ایکسپلین کریں. جی بتائیے. آگے آئے گا اس میں اینڈ میں سب پورا ہم نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو میں اینڈ میں دکھا دوں گا. یہ آپ نے کر لیا سارا؟ جی 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 کسٹم ریونیو میجرز. جی بیسکلی ہم یہ جو سارے میجرز ہیں ٹیرف پالیسی بورڈ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے شروع میں بتایا تھا، یہ اس کی ڈومین ہے اب جس میں ایف بی آر اور ہم شامل ہوتے ہیں اس پورے پروسیس میں، اور یہ ان کے لیے گئے اقدامات ہیں جن میں سے جو موٹے موٹے چند تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں. ریونیو میجرز میں جو پہلا ہے یہ ہم نے آر ڈی امپوز کرنے کی پروپوزل ہے، 10% آر ڈی آن امپورٹ آف موٹر اسپرٹ. یہ ہو یہ رہا تھا کہ چائنا پاکستان کا جو ایف ٹی اے ہے اس کے تحت یہ 0% کسٹمز ڈیوٹی پہ موٹر اسپرٹ آ رہی تھی. سو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. کچھ آئل مارکیٹنگ کمپنیز وہاں سے امپورٹ کر رہے تھے، کچھ یو اے ای اور ادر کنٹریز سے کر رہے تھے. سو ہم نے اکراس دی بورڈ اب 10% اس کا ریٹ کر دیا ہے، اور اس کا ریونیو امپیکٹ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سنتھیٹک فلامنٹ. جی چائنا کے ساتھ ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا تو کسٹمز ڈیوٹی 0 تھی، وہ باقی جگہوں پہ کسٹمز ڈیوٹی 10% تھی. ہم نے 10% کو 0 کر دیا اور اکراس دی بورڈ 10% آر ڈی لگا دی. جی سو پریکٹیکلی اب 10% ہے، چاہے چائنا سے آپ منگوائیں یا کہیں اور سے منگوائیں. جی سوری جی جی یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے 30 بلین. جی پر اینم، ایک سال کا ہے. سنتھیٹک فلامنٹ یارن اس پہ 10% آر ڈی ریپلیس ود 11% سی ڈی اینڈ 2% اے سی ڈی. یہ بھی ایک انڈسٹری کی اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آر ڈی کو کیوں ہم نے وہ کیا. جی بیسکلی ریشنلائز کرنے کا اسٹیپ تھا کیونکہ ٹیرف پالیسی بورڈ میں جو کیسکیڈنگ کا پرنسپل ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو پرائمری را مٹیریل ہے پھر سیکنڈری را مٹیریل اس کے ریٹس کم ہونے چاہیے، فنش پروڈکٹ کی نسبت 15 سے 20% کا مارجن ہونا چاہیے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ آر ڈی کے تھرو اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو آر ڈی کو ختم کر کے اس کو سی ڈی کا ریٹ وہ کر دیا ہے 11% جو کہ اس سیکٹر کی باقی پروڈکٹس کا تھا. تو یہ ایک ریشنلائزیشن کا اسٹیپ ہے جس سے 10 اور 11 کا ڈفرنس اتنا نہیں ہے، ریونیو تھوڑا سا پلس میں جائے گا. بیسکلی ریونیو میجر کے طور پر نہیں بلکہ ٹیرف ریشنلائزیشن کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا. پھر اسٹیمپنگ فائلز اور یہ جو آئٹمس ہیں یہ آپٹیکل فائبر کیبلز کا را مٹیریل ہے جو کہ بڑی اپ کمنگ انڈسٹری ہے، اس کی ضرورت ہے ملک کو. تو اس کے جو را مٹیریل اسٹیمپنگ فائلز اس میں سی ڈی اور اے سی ڈی کی ایگزمپشن کر کے یہ کیا گیا ہے، اور اس میں لوکل پروڈکشن کو انکریج کرنے کے لیے آر ڈی کو ریٹین کیا گیا ہے. لیکن آر ڈی کا بھی ریٹ جہاں ہم ایگزمپشن دیتے ہیں تو کیسکیڈنگ پرنسپل کے تحت آر ڈی کو یا امپورٹ ڈیوٹیز کو بھی کورسپونڈنگلی کم کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ہیلتھی کمپٹیشن رہے. تو یہ اس پرنسپل کے تحت یہ کیا گیا ہے. ٹیکنیکل ہو رہی ہے تھوڑی سی لیکن جس انڈسٹری کے پلیئرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلا دکھائیں تو جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسٹمز کے لیجسلیٹو سائٹ پہ کچھ چینجز کیے ہیں جو اگین ملک کی معیشت کو سیف گارڈ کرنے کے لیے لیے گئے ہیں. اس میں سے ایک تو جو میجر سٹیپ ہے جس کی 2-3 جگہ 4-5 جگہ پہ چینج آئی وہ یہ ہے کہ اسینشیل کموڈیٹیز کی جو اسمگلنگ کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا ان ریسنٹ پاسٹ، اس کو اسٹارٹ فرام دا بگننگ روکنے کے لیے ہم نے اسمگلنگ کی ڈیفینیشن میں اسینشیل کموڈیٹیز کو شامل کیا ہے، اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے
प्रोविजनल गवर्नमेंट्स का, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का, FBR के साथ क्या कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म होगा, क्या इख्तियारात उनके होंगे, क्या हमें सपोर्ट मिलेगी, इसको हमने इनेबलिंग क्लॉज जिसे हम कहते हैं, जो हमने कस्टम्स एक्ट में प्रोवाइड की हैं, ताकि स्मगलिंग के इसेंशियल कमोडिटीज़ जो जैसे फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, कभी चीनी है, कभी गंदम है, जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं जो हमारी मईशत के लिए ज़रूरी हैं, उनको रोकना ज़रूरी है। तो उसके लिए फूड की शॉर्टेज को बचाने के लिए और इकॉनमी को जो फॉरेन एक्सचेंज उनकी लीगल एक्सपोर्ट के थ्रू हमें आ सकता है, उससे उसको इंश्योर करने के लिए ये हमने जी सॉरी नहीं यार, ये जो स्टेप है, ये हम जो कस्टम के लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैं उसमें हम वो स्टेट बैंक के स्टेप्स का नहीं जिक्र कर रहे हैं, हमने जो अपनी चेंजेस किए हैं, लीगल चेंजेस, उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा है, आई एम श्योर ये कराची के जो सारे जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं और क्लियरिंग एजेंट्स हैं, वो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि जब कोई चीज़ प्रोविजनली असेस होती थी, ख़ास तौर पे वैल्यूएशन में, वैसे तो किसी भी वजह से हो सकती है टेस्ट रिपोर्ट की वजह से, उसके लिए 9 महीने का और 3 महीने एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ्स एक्सटेंडेबल बाय 3 मंथ्स का पीरियड था लॉ में, जो बहुत शुरू से चल रहा था। उसको हमने अपने क्लियरेंस कलेक्ट्रेट्स वैल्यूएशन सब की कंसेंसस से हमने उसको कम किया है, ताकि जहाँ रिलीफ मिलना है लोगों को रिलीफ भी मिल सके, और अगर रेवेन्यू रियलाइज होना है तो वो भी जल्दी हो सके और वैल्यूज़ जो है बिल्कुल रेलेवेंट रहें। उसके बाद ये जो कंसाइनी नेम का चेंज है, इसका भी आप देखेंगे कि ट्रेड बहुत इस चीज़ का खैर मकदम करेगी, क्योंकि अब तक जो फ्रस्ट्रेटेड कार्गो की डेफिनेशन में सिर्फ जो रीशिप या री एक्सपोर्ट की गुंजाइश थी, अब उसमें कंसाइनी नेम चेंज करने की भी डाल दी है, जिससे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी और बहुत पोर्ट कंजेशन भी दूर होगी, क्योंकि जल्दी से अगर कोई कमर्शियली वायबल ये है कि कंसाइनी नेम चेंज हो और उसके साथ माल रिलीज़ हो, तो वो हो सकेगा। तो सारे जो हमने इसमें चेंजेस किए हैं वो मोस्टली हमने ट्रेड फैसिलिटेशन के एंगल से किए हैं। जैसे जब एडजुडिकेशन होती है तो हमने एडिशनल कलेक्टर की पावर्स बढ़ा दी हैं, ताकि रेड टेप ज़्यादा ना बढ़े, उसे सीनियर लेवल पे ना जाना पड़े और ज़्यादा चीज़ें डेप्यूटी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के लेवल पे डिस्पोज ऑफ हो जाए। इसी तरह इसी तरह के हमने टैक्स पेयर फ्रेंडली किस्म के चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और जो पिक्यूनियरी है, जिसे ड्रिकोनियन कहते हैं आप लोग, ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। थैंक यू। सेल्स टैक्स के रिलीफ मेजर्स हैं जी, एग्जेम्पशन टू ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स। ये पहले 17% इस पे सेल्स टैक्स था, अब सीड्स जो हैं ऑल टाइप्स हैं ये, इसके अंदर बिनोला भी है और कैनोला और वो सारे सीड्स इसके अंदर शामिल हैं, ये अब एग्जेम्प्ट हो गए हैं। इसी तरह सोलर पैनल्स पे ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में एक विज़िट किया था जहां उन्होंने अनाउंस किया था, वो हमने ये बिल के अंदर डाल दिया है। सोलर पैनल भी पहले 17% पे थे, ये अब एग्जेम्प्ट हो गए हैं। ट्रैक्टर्स का काफ़ी इशू था, ट्रैक्टर्स 5% पे इसके आउटपुट टैक्स था, और इनपुट इसकी जो थी वो रेगुलर 17% पे थी और रिफंड्स बनते थे, तो ट्रैक्टर्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसी तरह ही आगे ये जो नेक्स्ट है, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो इंपोर्ट्स करते थे उसके ऊपर सेल्स टैक्स 17% था, या अगर कोई सप्लाईज़ थी उनकी जो उनको होती थी वो भी 17% पे थी, वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। ये जो आखिरी है, ये इंपोर्ट्स बाय UN डिप्लोमेट्स, प्रिविलेज पर्सनस, ये भी जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया था उसके तहत ये इसकी एग्जेम्पशन ख़त्म हो गई थी, वो वापस हमने रिस्टोर कर दी है। पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स था 17%, ये भी अब 0% हो गया। इसी तरह टेम्पररी इंपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो उसकी एग्जेम्पशन हो गई हुई है। टेम्पररी इंपोर्ट होती है कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, जैसे कोई मशीनरी है उसको रिपेयर किया और उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया। सेल्स टैक्स रेवेन्यू मेजर में imposition of sales tax on compressor scrap, motor scrap and copper cutting scrap even if imported by manufacturers। ये इसके अंदर ये कंप्रेसर्स जो हैं ये इंपोर्ट किए जाते थे और बेसिकली ये कमर्शियल इंपोर्ट ही थी, और ये गुजरांवाला और गुजरात साइड पे काफ़ी इस किस्म का ये काम होता था, और ये पहले 0% थी, इसको हमने 3% पे सेल्स टैक्सेस पे इम्पोज कर दी।
30 بلین. آپ وہ چائنا والا بات کریں. ہاں وہ دکھایا تھا بریکٹ کے اندر وہاں. نہیں نہیں میں بھی شروع میں جو سلائڈ تھی آپ کو 186 بلین جو ہے. جی جی نہیں وہ تو ادھر نہیں آئے گا نا. وہ تو میری جب میں پروجیکشن بنا رہا ہوں لاسٹ ایئر کا میں نے ایک بیس فگر لینا ہے. اس بیس فگر میں اگر میں وہ انکلوڈ کر دوں گا تو آرٹیفیشلی ہائی فگر نیچے میرا آ جائے گا نیکسٹ ایئر کے لیے. نہیں لیجسلیٹو نہیں یہ تھوڑا سا آپ کنفیوز کر گئے ہیں اس کو. ڈومیسٹک کی ہے, ایسا کوئی لیجسلیٹو چینج نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا سیلز ٹیکس جو ہے یہ ڈومیسٹک جو سیلز ٹیکس ہے یہ پی او ایل کے اوپر کتنے 3-4 مہینے رہا ہے, کتنے مہینے رہا ہے 28 فروری تک آخری بات تھا. فیبری تک. اس کا وہ امپیکٹ نکالنے کے لیے کیا. نہیں ابھی تو اس پہ 0% ہے نا. نہیں لا میں پروویژن از دیئر. تو لیٹ سے نیکسٹ ایئر میں اگر وہ ہو جاتا ہے تو اتنی ایڈیشنلٹی ریونیو میں آ جائے گی. اوبیسلی پھر ٹارگیٹس بھی ایف بی آر کے اتنے بڑھائے جائیں گے. اس پہ ہے جی میرا خیال, میرے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے کہ نمبر آف ریڈز جو انہوں نے پیٹرول پمپس بھی سیل کیے ہیں اس میں. اور یہ آپ بتائیں. وہاں ہمارا جن بارڈرس کے تھرو اسمگلنگ ہوتی ہے جن کو انفریکوینٹڈ روٹس کہتے ہیں وہاں پہ کسٹمز کی فارمیشنز موجود ہیں اور اپنا بیسٹ رول پلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو دوسری ایجنسیاں ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اسمگلنگ کو کرنا بے شک پرائیورٹی میں ہمیشہ سے ہے اور اس کی جو آپریشنز ہمارے ونگس وہاں پہ ہیں وہ کانسٹنٹلی اس سمن میں جو سیشرز کرتے ہیں جو سٹیپس کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. ابھی بھی آگے کرتے رہیں گے جو آپ کے نالج میں آئیں گے. گاہے بگاہے اس کی پریس کانفرنس بھی وہ لوگ کراچی میں اور جہاں بھی کوئی میجر کیس کریں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. سر میں کوشچن نہیں کرتا ہوں, بریفنگ ختم ہو جائے پھر کوشچن نہیں کرتا ہوں. کوئی نہیں کرنے دو یار, ٹھیک ہے. اچھا میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس وقت جو پریزنٹیشن ہو رہی ہے وہ ٹیکنیکل دیکھیں ٹیکنیکل اس پہ علیحدہ ایک بریفنگ رکھ لیں گے. اینٹی اسمگلنگ کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں, اس میں ہمیں کیا پرابلمز ہیں اور ہماری اچیومنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. سو ایف ای ڈی میں لوکلی مینوفیکچرڈ سگریٹس کے اوپر تھوڑی سی جو ایف ای ڈی ہے ڈیوٹی ہے اس کی انکریز کی پروپوزل ہے. اگر ہائپر لنک کون بیٹھا ہوا ہے ادھر کمپیوٹر پہ, یہ ہائپر لنک ہے اس کو نہیں اس سلائڈ پہ آئیں اور اس کو کلک کریں اس پہ. جی یہ ہے سگریٹس کے یہ 2 ٹیئرز ہیں. اس میں 5200 والا ہے, 5960 والا ہے اور ایک ہے مور دین 5960 ایک لیس دین 5960. سو پہلے اس کے اوپر 5200 پر 1000 سگریٹس تھا. اس میں ہم انکریز جو پرپوز کر رہے ہیں وہ 5600 ہے. 400 روپیہ پر سگریٹ بھی آگے نکلا ہوا, اگر آپ دیکھیں تو 40 پیسے کا پر سگریٹ انکریز آتا ہے اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں 20 پیسے کا آتا ہے. سو سگریٹس کے اوپر جو ایف ای ڈی تھی میرے خیال 2-3 سال ہو گئے ہیں وہ ایک ہی ریٹ فکس تھا اور اس کو ہم نے اس پہ انکریز کیا ہے. اس کو واپس کر لیں وہاں سے. ایف ای ڈی آن کلب بزنس اینڈ فرسٹ کلاس ٹریول بائی ایئر, اس کے اوپر 10,000 پہلے ایف ای ڈی تھی, اس کو ہم نے 50,000 کر دیا. یہ انٹرنیشنل ٹریول کے اوپر ہے صرف. جو اگلا ہے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز, یہ بیسکلی ایشو تھا کہ ہمارا ریٹ 16% تھا, پروونسز کا جو ہے وہ 19.5 تھا. تو چونکہ ہارمنائزیشن کا ہم سارا یہ سیلز ٹیکس کی ہارمنائزیشن بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی جو ہمارے ورلڈ بینک کے پروگرامز ہیں ان کی بھی کنڈیشنلٹیز ہیں یہ,
کہ ریٹس بھی ہارمونائز کریں، تو اس کو ہم نے 19.5% کرنے کی پروپوزل دی ہے. یہ بھی اسی طرح کی ہارمونائزیشن ہے کہ ہمارا یہاں آئی سی ٹی کا سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو ریٹ تھا وہ 16% تھا، جبکہ جو باقی پروونسز ہیں ادر دین سندھ ان کا جو ہے وہ 15% ہے. سندھ کا 13% ہے، اور پنجاب کا اور کے پی کا اور بلوچستان کا 15 ہے. تو ہم نے اپنا ریٹ بھی 15 پرپوز کرنے کی ہے. انکم ٹیکس ریلیف فار سیلریڈ انڈیویجولز، جی پہلے 6 لاکھ تک کی ایگزیمشن ہوتی تھی، وہ انہانس کر کے ہم نے 12 لاکھ اینول ہے. سو اب 1 لاکھ روپیہ مہینہ جس کی تنخواہ ہے وہ ایگزیمٹ ہے اور اس سے اوپر ٹیکسیبل ہے. اسی طرح ہی جو نمبر آف سلیبز ہیں وہ 12 سلیبز تھیں، ان کو ہم نے 7 کر دیا ہے، اور جو میکسیمم ریٹ سلیبز میں 35 تھا وہ 32.5% کر دیا. اس کا بھی ہائپر لنک ہے، اگر آپ دکھا دیں تو. یہ نیو سلیبز ہیں جی. یہ ایک آپ کو 100 روپیز نظر آ رہا ہوگا. یہ بیسکلی اس لیے ہے کہ لوگ وہاں ریٹرن دے دیں، ورنہ ہمارے نمبر آف فائلرز کم ہو جاتے ہیں اس سے. سو جسٹ ایک یہ پروسیسنگ فی ہے، آپ سمجھ لیں. جی واپس کریے. اسی طرح جو بزنس انڈیویجولز ان اے او پی کے ریٹ تھے وہ پہلے 4 لاکھ تک ایگزیمشن تھی، وہ انہانس کر کے اس کو ہم نے 6 لاکھ کر دیے، اینڈ اکارڈنگلی اس کے سلیبز بھی اسی طرح ہی چینج ہو گئے ہیں. نیکسٹ. نمبر آف ود ہولڈنگ ٹیکسز آپ کو پتہ ہے کہ گریجولی ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. تقریباً 50 ہوا کرتے تھے، اس سے کم کر کے 30 ہوئے، اب 20 سم تھنگ ہے کچھ. ایگزیکٹ آپ کو پتہ نمبر؟ 28 ہیں اب 28 ہیں. 28. نہیں، اس بجٹ میں تو یہ والے ہوئے ہیں نا جی آپ کے سامنے. ایجوکیشنل ایکسپینسز پہ تھا 236 آئی، اور ایک مشینری آن رینٹ کے اوپر ہوا کرتا تھا. سو بیسکلی ایک تو خیر ان کی ییلڈ لو تھی، دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے کے لگے ہوئے تھے جب ہمارا ڈیٹا انٹیگریشن وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. فار ایگزامپل یہ جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اب جو ہمارا ٹیکس رے کا پورٹل ہے، اب ہم اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی ڈیٹا لے رہے ہیں. سو وہ جو ایک پرپز تھا براڈنگ آف ٹیکس بیس والا یا ڈاکیومنٹیشن والا، سو وہ اس انٹیگریشن سے پورا ہو جاتا تھا. اگلا ڈیپریسیشن کا ہے جی. فرسٹ ایئر یا انیشیل ڈیپریسیشن جو ہے اس کو ہم ریسٹرکٹ کرتے تھے 50% تک، وہ ریسٹرکشن اب ختم کر دی ہے ہم نے. سو اگین یہ انڈسٹری سے بھی ہمیں بہت ڈیمانڈ آتی تھی اور ایک ریلیف میجر ہے. جو پیسنجر ٹرانسپورٹ وہیکل ہے اس میں جو ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کی ویلیو تھی وہ 2.5 ملین پہ کیپ کی ہوئی تھی ہم نے، اس کو ہم نے انکریز کر کے 5 ملین کر دیا. اسی طرح جو ایڈجسٹیبلٹی آف ود ہولڈنگ ٹیکس آن امپورٹس، یہ 2-3 کیٹیگریز میں یہ امپورٹس ہوتی تھیں، اور اس میں ایک انوملی تھی لا میں جس کی وجہ سے لوگ اس کا کریڈٹ نہیں لے سک رہے تھے، وہ ہم نے انوملی ریموو کر دی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جی، آڈٹ ونس ان 4 ایئرس. سو یہ ایک ہمیں بہت زیادہ ٹیکس پیئرس کی طرف سے کمپلینٹ آ رہی تھی کہ جی ملٹیپل ایئرز آڈٹ کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کاسٹ آف کمپلائنس بڑھ جاتی ہے ان کی، اینڈ ہارڈ شپ تھی. سو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی 4 ایئرز میں صرف ایک دفعہ آڈٹ ہوگا، اور جس کا آڈٹ ہو گیا وہ پھر دوبارہ 4 ایئرس تک نہیں ہوگا. سو اگین اس کا امپیکٹ تو ویسے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ یہ ایک فیسیلیٹیشن میجر ہے. بہبود سرٹیفکیٹ کے اوپر 10% ٹیکس کا ریٹ ہے، اس کو ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ 5% کر دیا جائے، کیونکہ بہبود سرٹیفکیٹ زیادہ تر پینشنرز ہیں یا بیواہ ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. یہ کچھ ایگزیمپشنز ہیں جو ہم نے چیریٹیبل اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی اس دفعہ انکلوڈ کی ہیں، یہ سامنے لسٹڈ ہیں آپ کے. جی یہ بیسکلی چونکہ اس کی فورن فنڈنگ ہے
اور یہ تھوڑی سی شاید ڈپارٹمنٹ نے جو انٹرپریٹیشن اس کی اور اس کو ٹیکس کر دیا اور وہ پھر کیس گیا ٹریبیونل لیول پہ اور وہاں سے پھر وہ ڈیمانڈ ڈیلیٹ ہو گئی. اس کے لیے یہ کیا ہے جی. یہ ہمیں آئی ٹی سیکٹر سے بہت ڈیمانڈ تھی. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں یہ پہلے آئی ٹی کی جو سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس تھیں وہ ہم نے ایگزیمپٹ کی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد ہم 100% ٹیکس کریڈٹ رجیم میں ان کو لے آئے. اس میں اب چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ فیوچر کا یہ سیکٹر ہی یہ ہے, تو اس میں کافی سارا لوگوں کا کنسرن تھا کہ جی وہ ٹیکس کریڈٹ کلیم کرنے کے لیے ان کو کوئی بہت ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی ہے یا ان کی کاسٹ آف کمپلائنس ہم نے بڑھا دی ہے. سو لائک آل ادر ایکسپورٹس ہم نے اس کو فائنل ڈسچارج کر دیا ہے اور اس میں ریلیف یہ دیا ہے کہ باقی تو 1% ریٹ ہے اور اس کو 0.25 ہم نے رکھا ہے. اور اس میں چونکہ ریٹرن فائل کرنا یا ڈاکیومنٹیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر باہر سے ریمیٹنس آتی ہے اور یہ ہمارے فیٹ ایف اور ان کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس رکھنی پڑتی ہیں. بٹ ہم نے ان کو بہت زیادہ یہ ریلیف دے دیا ہے, بس ٹوکن ایک ٹیکس ہے جو ان پہ لگے گا. جی وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ جو ہے, کیونکہ آئی ٹی میں کوئی فزیکل گڈز ہیں نہیں, سو آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز اس نے ایکسپورٹ کی ہے, وہ سافٹ ویئر ہے, وہ ایپ بنا رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. سو اس لیے اس کو ہم نے اس کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ رکھی ہے اور وہ بھی یہ سرٹیفائی کریں گے جو کون سا وہ بورڈ ہے آئی ٹی ایکسپورٹ بورڈ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, وہ سرٹیفائی کرے گا تو تب یہ اویل یہ کر سکتے ہیں اس کو. آگے آ رہی ہیں جناب, بالکل گاڑیاں آ رہی ہیں, فکر ہی نہ کریں آپ. انکم ٹیکس ریونیو میجرز جی, افاق صاحب یہ میرے خیال آپ زیادہ بہتر اس پہ. شکریہ سر. آئیڈیا یہ ہے کہ جو ان پروڈکٹیو ایسیٹس ہیں, خاص طور پہ اوپن پلاٹس جو لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اس پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں ایک ڈیمنگ پروویژن کے ذریعے, تاکہ ان پلاٹس پہ کنسٹرکشن ہو اور جب تک انویسٹر نے اس پلاٹ کو رکھا ہوا ہے تو وہ پھر افیکٹو ریٹ 1% اس کی ایف بی آر ویلیو کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس دے گا. اس میں ہم نے ایک اور چینلائز یہ کیا ہے کہ ہم نے مقصد آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کے جو ان پروڈکٹیو ایسیٹس ہیں ان کو آپ ٹیکس کریں. یہ افیکٹو ریٹ کا 1% ہوگا جی, یہ 5% ابھی میں آپ ایگزامپل دے کے سمجھائیں آپ زیادہ بہتر. ایک پلاٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گھر یا ایک پراپرٹی آپ اس پہ ایگزمپشن لیں گے. اس کے علاوہ جو ایکسیس پراپرٹی ہے اس پہ بھی 25 ملین کے آپ ایگزمپشن لیں گے. یہ جو ایگزمپشن ہے یہ ایف بی آر ویلیوز پہ ہوگی. اگر فرض کیا کہ ایک پلاٹ ہے وہ 5 کروڑ روپے ایف بی آر ویلیو ہے, تو آپ اس پہ 2.5 کروڑ کی ایگزمپشن لیں گے. پیچھے جو 2.5 کروڑ رہ جائیں گے اس پہ آپ 1% ٹیکس دیں گے. اور وہ 1% ٹیکس اس طرح نہیں دیں گے, ایکچولی لا میں اس کی ایک انکم رینٹل انکم ڈیم کی جائے گی جو اس کی 5% آف دی ویلیو کے برابر ہوگی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک پلاٹ ہے جو 1 کروڑ روپے کا ہے, تو اس کی جو ڈیم رینٹ کیا جائے گا 1 سال کے لیے وہ 5 لاکھ کیا جائے گا. اور 5 لاکھ روپے پہ 20% ٹیکس لیں گے ہم, تو وہ 1% کے برابر ہو جائے گا, یعنی 1 لاکھ روپے ٹیکس بنے گا. 5 لاکھ پہ جب آپ 20% لیں گے تو وہ 1 لاکھ روپے ٹیکس بنے گا. تو افیکٹولی اس 1 کروڑ کے پلاٹ پہ آپ نے 1 لاکھ روپے ٹیکس لیا. تو فار انڈرسٹینڈنگ پرپس آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ افیکٹو ٹیکس ریٹ جو ہوگا وہ 1% ہوگا, مگر ہمارے لا میں ہمیں انکم کو ڈیم کرنا ہے اور اس ڈیمنگ انکم کے اوپر ہم 20% ٹیکس لگائیں گے, اس لیے افیکٹو ریٹ 1%. دیکھیں جی ہاں, ود ان دی فریم ورک آف لا اگر وہ ٹیکس اوائڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹے کے نام پہ کر رہا ہے. مگر اگر کسی ایسے آئیڈیا تو یہ ہے کہ جو ویلتھیسٹ آف دی ویلتھی لوگ ہیں جن کے پاس مثال کے طور پہ 10 پلاٹ ہیں یا 15 پلاٹ ہیں, تو دین دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ پے دا ٹیکس, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کو ضرورت ہے. ابھی ہم غریب آدمی پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, ابھی ہمیں ویلتھی اور افلوئنٹ
लोगों को पे टैक्स लगाना है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। सर ये 25 मिलियन इन अदर केस आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड भी बन जाए। लेट्स से अगर 25 मिलियन सेकंड प्लॉट है, सेकंड मिलियन प्रॉपर्टी, नो 25 मिलियन, वुड दैट आल्सो बी चार्ज टू थ्रेशोल्ड या 1000 का? नहीं, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने अपनी जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है वो आपने एग्जाम्पशन में ले ली, उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपके 2 प्लॉट हैं, तो उसमें से एक प्लॉट पे 25 मिलियन ले लिया, दूसरा प्लॉट जितने का है उस पर टैक्स देना आप। हाँ, मतलब टोटल वैल्यू का 25 मिलियन आप कम कर लें इस तरह से। अच्छा, जो दूसरा ये प्रोविज़न हमारे पास ऑलरेडी है कानून में, जिसमें हम कैपिटल गेंस जो प्रॉपर्टी की सेल पे होता है उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 4 साल बाद उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, तो हमने प्रपोजल ये दिया है कि उसको 4 से 6 साल कर दिया जाए ताकि 6 साल के अंदर अंदर डिस्पोजल पे लोग टैक्स दें, और उसका टैक्स रेट जो है वो 15% है पहले साल में अगर बेच देगी, दूसरे साल में अगर वो बेचेगा तो उस गेन पे 12.5% टैक्स देगा, तीसरे साल में 10, फिर 7.5, 5, 2.5 और फिर 7वें साल में 0। मगर एट द सेम टाइम अगर वो घर बना के बेचता है तो उसकी 4 साल बाद एग्जम्पशन हो जाएगी ताकि वो इंसेंटिवाइज हो कि वो कंस्ट्रक्शन करे, और एट द सेम टाइम अगर वो किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी दूसरे साल ही उसकी एग्जम्पशन हो जाएगी। ये इसलिए है कि ताकि लोग वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाएं, जो इन्वेस्टर है वो वर्टिकल ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर अपने पैसे लगाएंगे, तो हमने पब्लिक बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है ताकि लैंड जो है वो सेव हो सके और वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाए। सिर्फ एक सवाल है, इसमें लास्ट ईयर भी आपने बताया था कि ये जो वैल्यू का प्रेशर है आपको वापस 7 साल से आपने 4 साल किया था, फिर इसको आपने चेंज किया। ये इस दफ़ा आपने कंसल्टेशन करके ये किया या फिर वर्कआउट प्रेशर? नहीं, हमने कंसल्ट नहीं किया है। दिस इज़ अ लॉ विच वी हैव प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट विल टेक इट्स डिसीजन। जी, जब आपकी मिल्कियत हो जाएगी उसके बाद जब आप डिस्पोजल करेंगे उस वक्त टैक्स लगेगा। इसका चार्ट है, अगर आपने देखना है वैसे तो उसमें देखना है, देख लीजिए। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं होते हैं उनको नॉन ATL हम कहते हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते हैं वो अब इस वक्त जो है 2% पे टैक्स देते हैं जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको हमने प्रपोज किया है कि उसको 5% कर दिया। अच्छा, उससे अगला मेजर ये है कि जब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की जाएगी तो इस वक्त 1% टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को डबल करके आप 2% टैक्स को देंगे। उसके अलावा एक और जो प्रपोजल है वो ये है कि पाकिस्तानी जिनकी भी बाहर जायदाद है, मनकूला या गैर मनकूला, यानी मूवेबल एंड इमूवेबल, यानी लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, उन सब पे वो 1% टैक्स देंगे और वो हर साल ये टैक्स देंगे। जी, 5% टैक्स पे कर सकते हैं आप, कैसे इसको डबल टैक्स करेंगे? नहीं, दिस डबल इज टैक्स CVT है, ये CVT है, ये कैपिटल इनकम वैल्यू। टैक्स नहीं है। डबल टैक्स ट्रीटी में उसको इनकम टैक्स है। अगर ये इनकम टैक्स भी होता तो उसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर लेता ना, वो तो प्रोविज़न है लॉ में, ट्रीटी में भी है। वो यहाँ भी टैक्स देगा, तो यहाँ का रेजिडेंट है, अगर वो इनकम टैक्स दिया होगा तो क्रेडिट ले लेगा अंडर डबल टैक्स ट्रीटी, मगर इस CVT के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं लेगा। दिस इज द चार्ज बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा, लिक्विड ये फॉरेन मैंने एसेट्स आपको पे भी लिक्विड का भी बता दिया। ये अगला आ गया जी, गाड़ियों की बात किसी ने ये की थी। हाँ, ये 1600 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं, जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो हमने उसका 1600 सीसी से ऊपर जो मौजूदा टैक्स है उसको डबल कर दिया। दिखा दें ज़रा हाइपरलिंक। ये 1600 सीसी से ऊपर है, आप ये समझें कि 1.5 लाख रुपए जो था वो पहले 75,000 था, 2 लाख 1 लाख था, इस तरह से ये डबल हो गया। जितने रेड वाले टैक्स हैं ये डबल है मौजूदा टैक्स। ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। नहीं, देखें, गाड़ी अगर रजिस्टर नहीं हो रही है तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो तो उसका काम है ना जी। हम FBR पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है?
آپ اسمگلڈ وہیکلس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ فرسٹ ٹائم رجسٹریشن ہے، اس لیے 3 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، تو یہ پچھلے اس میں آ جانا آؤٹ آف دس آپریشنل ایشوز پلیز ابھی نہ ڈسکس کریں، ٹائم لمیٹیڈ ہے تو اس میں آگے چلتے ہیں نا. اس پہ کوئی سوال آپ کا ہے فائنینس بل میں ہے تو آ جائیں. جی آگے چلیں جی پلیز. آگے اچھا جی، ہم نے ایک اور ٹیکس یہ پروپوز کیا ہے کہ جو آدمی بھی سال میں 30 کروڑ سے زیادہ منافع کمائے گا، چاہے وہ انڈیویجول ہو، کمپنی ہو، اے او پی ہو، فرم ہو، اس کو 2% اس پروفٹ پہ 2% مزید ٹیکس دینا ہوگا، جس کو ہم نے ہائی ارننگ ٹیکس کا نام دیا. اور یہ آپ جو بھی آدمی 30 کروڑ سے زیادہ جس نے منافع کمایا اس کو دینا ہوگا، یعنی ٹیکسیبل انکم، ناٹ دا ٹرن اوور. دیکھیں پہلے ایک زمانے میں 55-52% ہوا کرتا تھا. یس ونڈ فال گینز ہے نا ان کا 45 ہے جی، انہوں نے بھی 45 ہی اناؤنس کیا، 45 کیا، مرج کر دیا جی، مرج ہو گیا. آپ مرج کر دیں. دیکھیں 39 میں 35% انکم ٹیکس تھا اور 4% سپر ٹیکس تھا، تو 39 ہو گیا نا. اب ہم نے مرج کر کے انکم ٹیکس کا ریٹ 45% کر دیا، سپر ٹیکس نہیں، بینک پہ نہیں ہے. یہ تو اے ڈی آر کی جو ریشو سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا، مگر یہ آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے 55 تک جا رہا ہے نا، پھر ٹاپ بریکٹ تو 55 سب سے ٹاپ جو ہے جہاں اپ ٹو 40% ہے وہ 4% اور 35% اس کا انکم ٹیکس کا ریٹ. یہ آ رہا ہے جی، آگے تھوڑا سا دیکھ لیں. جی جی بتائیے. جی میرا ایک سوال ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے جو سمجھ نہیں آئی مدرسہ سمجھا کے وہ ہمیشہ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ بینکوں کے تو 39 سے 45 کر دیا ہے، دوسرے کارپوریٹ ٹیکس وہی ہیں جی یا کم ہے؟ نہیں وہ وہی ہیں جی، یہ صرف بینکنگ کمپنیز 29% ہی ہے. 29. اچھا نیکسٹ. جو لوگ کمرشل امپورٹرز ہیں ایز کمرشل امپورٹرز آف را مٹیریل، وہ اس وقت 2% پہ ٹیکس دے رہے تھے ایز منیمم ٹیکس، اس کو 4% کر دیا جائے گا اور یہ فائنل ٹیکس ہوگا. نہیں وہ جو دیکھیے جو مینوفیکچرر خود منگائے گا یہ اس پہ نہیں آئے گا، یہ کمرشل یہ کمرشل امپورٹر آف را مٹیریل ہے. جو را مٹیریل ہے اس کے لیے. ہاں تو نہیں کمرشل امپورٹر والا ایلیمنٹ تو 35% نہیں ہے نا اس میں. یہ فوڈ کے را مٹیریل پر بھی آل را مٹیریل. نہیں وہ نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں یہ، مگر کمرشل امپورٹرز کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مینوفیکچرر وہ تو خود بھی منگا سکتا ہے نا، اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ مینوفیکچرر خود کنزمپشن کرے
اس کی ویلیویشن درست ہوتی ہے کیونکہ اس نے آؤٹ پٹ پہ بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے. کمرشل امپورٹر کے لیے جو ریگولیشن ہے وہ ہمیں ٹائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ اس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ وہ پروویژن ہے جو بجلی کے بل کا آپ پوچھ رہے تھے. ایکچولی ہمارے پاس پاکستان میں اندازاً کوئی 20-25 لاکھ ریٹیلرز ہیں جو کسی وجہ سے بھی ابھی تک ہمارے پاس پراپرلی ٹیکس نیٹ میں آ نہیں سک رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فار فلنگ ایریاز میں ہیں, انفورسمنٹ کے پیچھے ہیں. تو اب ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ ایک فکس ٹیکس لگا دیا جائے 3,000 روپے مہینہ سے شروع ہو جس کا بل 30,000 تک ہے اور وہ پھر بڑھ کے 5,000, 10,000 اور اپ ٹو 50,000 تک ہو. 10,000 روپے مہینہ وہ دے گا ریٹیلر بجلی کے بل کے اوپر جس کا اپ ٹو 1,00,000 روپے تک گروس الیکٹریسٹی بل ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوگی, ہمیں اس کا پتہ لگے گا. اور کچھ ایسے کلاس آف جویلرز ریٹیلرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کار ڈیلرز ہو گئے جو بڑی گاڑیاں بیچتے ہیں, جو ایکسپینسو واچز بیچتے ہیں, ان کو ہم اسپیسیفائی کریں گے تھرو NSTGO اور ITGO اور ہم انہیں اس یوٹیلیٹی کمپنی کو پابند کریں گے کہ ان کا 50,000 روپے مہینہ وہ ٹیکس. نہیں وہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کے پھر وہ سروس پرووائڈر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں 1,00,000 روپے مہینے سے اوپر جائے گا نا تو وہ تو ٹیئر 1 ریٹیلر میں آٹومیٹک آ جاتا ہے. مگر سروس پرووائڈر جیسے کہ کار ڈیلرز ہو گئے یہ ہمارے سیلز ٹیکس لا فیڈرل گورنمنٹ کے سیلز ٹیکس میں نہیں آتے, ان کو پھر آپ کو انکم ٹیکس لگانا پڑے گا. تو اس سیکٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے یہ اس کو اس طرح سے رکھا. یہ ریٹیلرز بھی آپ نے یہ سیکٹر شامل کر دیں گے یہ کار ڈیلرز اور نہیں, یہ صرف ایک یہ جو 50,000 والی بریکٹ ہے اس کو ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ یہ کس ٹائپ آف ریٹیلرز پہ اپلائی کرے گی. باقی تو وہ اوپر والا جو ریٹ ہے وہی ہے. نہیں وہ اسی لیے پرسنٹیج نہیں رکھی نا, فکس مانیٹری ویلیو رکھی ہے, اسی سولر پینل کی وجہ سے ہی رکھی ہے ورنہ پرسنٹیج رکھ دیتے جی. نہیں ڈومیسٹک نہیں. اچھا یہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ فنڈڈ گریجویٹی اور پینشن اسکیمز ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس میں کسی ایک اسٹیج پہ ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو یہ اسکیمز وہ تھی جس میں یہ تینوں اسٹیج پہ کنٹریبیوشن لیول پہ اور فنڈ یعنی امپلائر کنٹریبیوشن, امپلائی کنٹریبیوشن اور جو اس کا پیمنٹ پارٹ تھا اس پہ کسی پہ ٹیکس نہیں تھا. تو اس کو ہم نے اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس میں لانے کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ جو امپلائر کا کنٹریبیوشن ہوگا وہ 50% کے اوپر جو کنٹریبیوشن ہوگا اس ایکسپینس کا اس کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل الاؤ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ ریمیننگ اماؤنٹ پہ وہ ٹیکس دے دے گا. ہاں یہ جیسے دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ امپلائر کے اوپر پڑے گا نہ کہ بینیفیشری کے اوپر. درست ہے ایسے ہی یہ ایگریگیٹ امپیکٹ ہے جی. اس میں آپ دیکھیں تو انکم ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از آلموسٹ 75% آف دی ٹوٹل امپیکٹ. تو سارا فوکس اس دفعہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ رہا ہے ہمارا. دیکھیں اس سے لاسٹ ایئر میرا خیال ہمارا کوئی وہ فگر تقریباً 175 بلین تھا اور اس دفعہ ہم تھوڑا سا زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آبویسلی جیسے جیسے ہم چیزیں اب ٹیکنالوجی بیس کرتے جائیں گے یہ امپرومنٹ اس میں آتی جائے گی. 200 کے قریب جی 200. ویسے یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز تو ہوتے بھی نہیں ہیں نہیں انفورسمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو وہ ایک ہی ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انفورسمنٹ میجر بھی نہیں ہوتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے جی. لاسٹ ایئر IMF کے ساتھ میری خود ڈسکشنز ہوئی تھیں, وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انیشیلی ان کا ایک کنسرن تھا اور جب ہم نے اپنی چیزیں بتائیں کہ کیا کیا ہم نے کی ہیں اور اس میں ایڈیشنلٹی کیسے لے کے آئے ہیں سو وہ اس کو مان گئے تھے. ہم نے اگر 200 کہا تھا تو آلموسٹ وہ 150 تک دے ور کنونسڈ. کچھ چیزیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے آپ ڈبل اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ایئر کی اس کے اندر گروتھ کے اندر اس کا آ جاتا ہے افیکٹ. بٹ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو چیلنج. کیا چیز جی؟ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں وہ بالکل ہوں گے جی.
کچھ تو بلٹ ان ہوتے ہیں اگین جب آپ لاسٹ ایئر سے گروتھ اور وہ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ بھی اکاؤنٹ فار ہو جاتے ہیں. بٹ اس دفعہ جو اگلا سال ہے اس میں بہت سارا فوکس ہمارا جو ہماری جو ٹیکنالوجی انیشیٹوز ہیں جس میں ٹریک اینڈ ٹریس ہے, پی او ایس ہے, اور اسی طرح پھر یہ پی او ایس کو بھی ہم آگے پلان بنا رہے ہیں انہانس کرنے کا, اور ایونچولی جو انٹائر سپلائی چین ہے اس کو ہم نے میپ کرنا ہے. سو یہ ہمارا ہے. نہیں بٹ آئی ایم ایف سے ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, انہوں نے 2 دن کی ورک شاپ کروائی. انیشلی جو پرسنل انکم ٹیکس کا بینچ مارک تھا پی آئی ٹی ریفارمز کا, اس کے اندر پینشن کا ایک کمپوننٹ تھا. بٹ فائنلی وہ بالکل کنونس ہو گئے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ فار انسٹنس میری جو گراس سیلری ہے میں اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں سے ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اور فنڈز میں یہ جاتے ہیں. سو وہ جو ابھی آفاق صاحب نے آپ کو پرنسپل بتایا ہے ٹی ای ای کا یا ای ای ٹی کا, اس میں ایک کمپوننٹ جو رہ گیا ہوا تھا جو آپ کو پہلے سلائیڈ دکھائی ہے, وہ اسی وجہ سے ہم اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ اس کو ہم ٹیکس کر رہے ہیں. وہ ایک واحد ایک چیز رہ گئی تھی لاء میں جس میں وہ ایک پینشن ٹیکس نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, جب دوحہ میں ہم تھے اور آلموسٹ ایک ہفتہ تھے, ہمارے ساتھ تو ٹیکنیکل لیول ڈسکشن ایف بی آر کی ان کی ہوتی رہی ہے, اور وہ انہی چیزوں پہ ہوتی رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جو باقی وہ ہیں وہ تو میرا خیال فائنانس منسٹر اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور جو شارٹ فال تھا اگر جو ان کی پرپوزل تھی اور ہم نے جو میک اپ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے, تو نمبرز تو ہم نے پورے کر دیے ہوئے ہیں. سو ابھی ان سے بات چیت چل رہی ہے اور میرا خیال منسٹر صاحب اس کا بہتر اس پر جواب دے سکتے ہیں. کیا لینا پڑے گا؟ جی جی بتائیے. وہ اس میں سلائیڈ میں تھا میرا خیال, اگر نہیں وہ اس میں تو ہم نے لاس برداشت لاس ہے نا, 48 ارب کا وہ ریلیف میجر ہے. آپ پہ کمی آئی ہے ٹیکس میں, اضافہ نہیں. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ. سر یہ پریزنٹیشن ہے, جی جی اس کی کاپی سر ملی. جفا صاحب کو بھی فارورڈ کر دیجیے. آپ گروپ پہ شیئر کرتے ہیں سر, بجائے اس کی جو ہم کل کلیریفیکیشن آپ یہ دیکھیے جی 47 بلین ریلیف ہے سیلریڈ انڈیویجولس کا, اور 2 بلین ہے بزنس انڈیویجولس کا, تو 49 ٹوٹل ہے. کس پہ جی؟ نہیں ایسی تو کوئی پروپوزل کہاں سے آئی تھی جی؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ جس دوست سے سوال نہیں پوچھا وہ. سر صرف ایک چیز پوچھنی ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پہ آپ نے ٹیکس بڑھایا, اس میں تمام سروسز شامل ہیں, انٹرنیٹ, کال, چارجز, سب تمام سروسز میں کیا؟ ایک تو وہ صرف آئی سی ٹی کا ہے, اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پروونسز کا 19.5 آلریڈی تھا, ہمارا کم تھا. سر یہ ریٹیلرز کے لیے آپ نے بجلی کے بل کا ایک وہ بتایا ہے, جی تو ایسے بھی نہ کہیں کہ جہاں پہ ریٹیلر لاکھوں کروڑوں کا بزنس تو کرتے ہیں مگر وہاں پہ بجلی بہت چھوٹی کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے اس میں لے کر آئیں گے؟ بتائیں.
دیکھیں ٹیکس پالیسی جب بھی ڈیوائز کی جاتی ہے تو اس کا ایک آپٹیمم جو میجورٹی سکسیس دیکھی جاتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں آؤٹ لائر سچویشن ہے اس کو پھر آن گراؤنڈ ہینڈل کریں گے. ایک چیز سے سارے مسئلے تو نہیں حل ہوتے مگر ہم چاہتے ہیں میجورٹی مسئلہ حل ہو. سر یہ موبائل فون کی امپورٹ پہ آپ سیل ٹیکس کو انکریز کیا ہے یہ پہلے نہیں پتا کہ اس میں نہیں اس دفعہ تو کوئی ہم نے انکریز نہیں. کہاں ہے؟ نہیں کوئی نہیں ابھی میں نے آپ کو کہاں اس پہ تو کوئی نہیں کہاں ہے؟ نہیں اس میں نہیں یہ لا کا پارٹ نہیں ہے, یہ کوئی ٹائپو ہو گیا ہوگا. یہ لا کا پارٹ نہیں جی اب کوئی ایسا نہیں. 17% ہی ہے نا کہاں پہ گولڈ ہے؟ نہیں کہاں ہے, اس میں تو نہیں ہے. آپ کہاں سے کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال جی اگر ہے بھی تو وہ ایسا کوئی proposal ٹائپ ہے ہوگا, ایسا نہیں ہے کوئی پرپوزل. نہیں ایسا نہیں ہے. دیر از نو. جی بتائیے آپ. اوکے سو پی او ایس کا جو ابھی ہے جی ہمارے کتنے ہیں 4,500 ہاں 4,500 ہیں اور 20,000 ان کے پی او ایس ہیں جو ابھی انٹیگریٹ ہوئے ہیں. جی 20,000 پی او ایس مشینز, 4,500 جو ہیں وہ ہمارے ریٹیلرز ہیں کیونکہ ہر ریٹیلر کے پاس ایک سے زیادہ بھی مشین ہوتی ہے تو ٹوٹل 20,000 مشینز ہیں. آپ کو ممبر آئی ٹی بیٹھے ہیں, اگر نمبر ایگزیکٹ پتہ ہے تو بتا دیں. اچھا سو ابھی پی او ایس جو ہے اس کو فی الحال تو ہم نے ٹیئر 1 ریٹیلرز جو ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. نیکسٹ ایئر میں اب ہم پلان کریں گے کہ اس کو اور کن سیکٹرز پہ ہم نے لانچ کرنا ہے. شکیل صاحب ایک کر کے جی ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے. ہمارا جو ایف بی آر کا پارٹ تھا اور یہ پوری ورکنگ جو آپ کو دکھائی ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی ہم نے شیئر کر دی ہے. شکیل صاحب میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ پہلے لکڑی جو امپورٹڈ آئٹمس ان کو بین کیا گیا تھا تو اس لسٹ کے اندر کوئی انہینسمنٹ کی گئی ہے اور سیکنڈلی جو امپورٹڈ آئٹمس کو ابھی دوبارہ سے کچھ ڈیوٹیز بڑھائی گئی کچھ مینشن کر سکتے ہیں کون سا؟ یہ جو ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر وہ تو نہیں وہ جو ابھی بین کیا ہے نا ہم نے. نہیں جو بین کیے ہیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے, بلکہ اس میں سے کچھ ایسی را مٹیریلز تھے جو ہم نے پھر نکالے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے شوگر انڈسٹری پہ لگایا تھا. ٹوبیکو پہ ابھی وہ لگ رہا ہے اور اس کی ٹائم لائنز جو ہیں وہ انشاءاللہ 30 جون تک ٹوبیکو کی جو کمپنیز ہیں اس میں ٹوبیکو میں تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ کچھ لوگوں نے کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے. سو جی جہاں پہ سٹے نہیں ہے وہاں پہ وہ 30 جون تک امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور اس میں جو ایڈیشنلٹی شہباز رانا صاحب شاید ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. سر وہ پریزنٹیشن آپ کو دے دیں گا. سر یہ presentation چائے نہیں پئیں گے آپ؟ لائیو کرنا سر کہاں جانا ہے؟ لائیو کرنا سر ایک کام کریں نا یہ اٹھا لو سر ودیو پرمیشن چیئرمین یہ اٹھا لو پھر آپ ہمیں چائے پلائیں ہم بالکل. یار میرے اپنے نوٹس ہیں, ایسے نہ کریں سر. سر آپ گروپ پہ شیئر کروا دیں. جی میں کروا دیتا ہوں. سر کنفیوژن یہ تھی جو میں آپ کو یہ گروپ فائنانس کہہ رہا تھا کہ اگلے سال سے فائنانس کہہ رہا تھا کہ اگلے سال سے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ جی ایس ٹی 0 ہو جائے گا اور لیوی 50 روپے ہو جائے گا. جو انہوں نے نہیں لیوی تو ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. میرا تو کنسرن جی ایس ٹی. دیکھیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ہر مہینے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس میں جی ایس ٹی لگانا ہے یا نہیں وہ لگانا. آپ نے اس کو چھیڑا نہیں ہے, وہ لا ایز اٹ از. لا میں تو کوئی چینج نہیں ہے, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. وہ تو نوٹیفیکیشن ہوگا. لیوی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے فائنانس بل کا موبائل والا $100 کے اوپر وہ ایف بی آر کا اس سے تعلق نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو فائنانس سے اگر موٹر اسپرٹ پہ اکراس دا بورڈ 10%